کھجور تو مستقل آپ کھجوریں کھاتے رہیں, عادت ڈالیں, آپ دیکھو آپ کے چہرہ پہ ایسی فریشنس آ جائے گی نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کس سے کرو, کھجور سے. اس کو آپ نے طیب فرمایا, ایسی پاکیزہ چیز ہے, کیونکہ جب خالی پیٹ ہے نا تو جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا جسم کو. تو ایسے موقع پہ گٹکا بھی کھا سکتے ہو, اس وقت جو گٹکے کا اثر ہوگا وہ بھرے ہوئے پیٹ نہیں ہوگا. چرس بھی پی سکتے ہو, سگریٹ بھی پی سکتے ہو, ہیروئن بھی کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, اور بریانی بھی پھوڑ سکتے ہو, کچھ بھی کھا سکتے ہو. لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ کیا کھانا ہے, کھجور. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو رمضان میں کھجوریں کھاتے ہیں تو ہمارے چہرے پر تو وہ فریشنس اور یہ سب ویکنس ختم نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ 2 دانے آپ کھجور کے کھاتے ہیں, پھر طبیعت سے رول سموسے پھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی کھجور کا مطلب پتا ہے, پھر کھجور ہی کھاؤ, پیٹ بھرو کھجور سے. اور یہ دماغ میں سے نکال دیں کہ کھجور کھائیں گے تو پھر فلاں چیز کی کمی کیسے پوری ہوگی. وہ سب کچھ اللہ نے اس میں, صرف کھجور ہی کھا لینا آپ, سب کچھ ہو جائے گا. اس میں آپ کو طاقت بھی ملے گی, جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ بھی ملے, گلوکوز اچھا والا گلوکوز ملے گا آپ کو, اور آئرن بھی ہے, ہر چیز ہے. کہتے ہیں کھجور میں ایک اتنے سے دانے میں اللہ نے جتنی چیزیں جمع کر دی ہے نا, اتنی کسی اور پھل میں یکجا جمع نہیں ہوئی ہے. تو امی عائشہ, آج میں فجر میں حدیث پڑھتا ہوں نا یہاں روزانہ, تھوڑی دیر کا درس ہوتا ہے, تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ چاند, وہ تو غربت بیان کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اور ہم کھجور پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. ایسی زندگی تھی, لیکن اللہ نے اسی میں بڑی پاور رکھی ہے, طاقت رکھی ہے. تو چیزیں کھائیں, وہ بھی کھاتے ہیں, چھوڑ کون سکتا ہے, لیکن زیادہ آہستہ آہستہ جو فوکس کریں نا ان چیزوں کو. انجیر ہے, عرب لوگ کھاتے ہیں. میں شام کو, آپ کو پتا ہے ہم ترکی گئے تو وہاں شامی مہاجرین بہت تھے, تو ہم جب شام کے لوگوں کو دیکھتے تھے ان کے چہرے میں الگ ہی رونق, چہرے میں الگ ہی نور. تو ہم اپنے دوستوں سے پوچھا یار یہ اتنے خوبصورت لوگ کیوں ہیں. انہوں نے کہا یہ صدیوں سے انجیر, زیتون, کھجور, یہ 3 چیزیں کھاتے آ رہے ہیں. ان کا ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور ہم لوگ کیا کھاتے آ رہے ہیں, صدیوں سے پراٹھے پھوڑتے آ رہے ہیں جیم کے ساتھ. مکھن بھی ہمارا پتہ نہیں کون سا والا مکھن ہوتا ہے بھائی, جس نے جو لا کے مکھن کے نام پہ پکڑا دیا وہ کھانا شروع کر دیا ہم نے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے, پھر بات ادھر کو چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اسلام اندر کی طہارت کا بھی قائل ہے. دیکھو قرآن نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, وہذا البلد الامین, اور اس مکہ والے شہر کی بھی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہت خوبصورت تقویم میں, یعنی سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب دیکھو عجیب بات ہے, قسم جس چیز پہ اٹھائی جاتی ہے تو اس میں اور قسم میں کوئی مناسبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, لیکن جب اللہ قسم اٹھاتا ہے نا مخلوق کی تو وہ دلیل کے طور پر, گویا یعنی اللہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون اور مکہ, بلد الامین سے مراد کیا ہے, مکہ, یہ تینوں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے انجیر کا اس قسم سے اور زیتون کا اس قسم سے اور مکہ کا انجیر زیتون سے کیا تعلق. بھائی یہ تینوں آپس میں کوئی میچنگ نہیں ہو رہی, ان تینوں کی آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی, اور پھر قسم کی اس دعوے سے میچنگ نہیں ہو رہی جو اللہ نے قسم کے بعد دعویٰ کیا ہے. تو یہ بڑی خاندانی میچنگ ہے. جو انجیر اور زیتون کھاتے ہیں نا انہی کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ان کو یہ میچنگ سمجھ میں آ جاتی. سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خوراک میں نے انجیر اور زیتون بنائی. یہ خوراک کسی عام مخلوق کی نہیں ہو سکتی. یہ انسان کی جسمانی ترقی کے لیے بہترین غذائیں ہیں, بہترین غذائیں. اور مکہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے, کیونکہ مکہ وحی کا مرکز ہے. تو تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ مکہ سے, جو اس کی روح کو طاقت دے رہا ہے. اگر مکہ میں وحی نازل نہ ہوتی انسان تہذیب سے دور ہوتا, زنا کر رہے ہوتے,
گے میرج کو حلال کر دیا ہوتا, ہومو سیکس کو جیسے کر دیا انہوں نے, ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا رہے ہوتے, ہم بھی کرا رہے ہوتے, ہم کیوں نہیں کراتے بھائی؟ ارے ابا اماں کو ہم کیوں گھر میں خدمت کرتے ہیں؟ مذہب کی وجہ سے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ تو ہم ہر چیز میں گوروں کو فالو کر رہے ہیں, تو پھر ابا کو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ گورے تو ابا کو گھر میں نہیں رکھتے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دو, میں گھر چلا جاتا ہوں. کامن سینس کی بات ہے نا, ہر چیز میں گورا 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 گورا. ایک آدمی نے مجھے اتنا دماغ کھایا, میں نے کہا یار آپ گوروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو, وہ یوں وہ یوں, کوئی تعریف بھی تو ہوگی. میں نے کہا سب سے بڑی تو بھائی وہ گورے ہیں بھائی وہ. میں نے کہا کہ ان کی جو خوبی ہے میں ان کا تھوڑی انکار کرتا ہوں. کہنے مثلاً میں نے کہا سب سے پہلی خوبی تو یہ گورے ہیں, ہم اس جیسے گورے نہیں ہم لوگ. تو اور خوبیاں بھی ہیں, میں خوبیوں کا منکر نہیں ہوں بھائی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو چاہے خوبیاں ہو خامیاں ہو, ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں نا. گورے ہونے کے علاوہ بھی خوبی ہے, یہ نہیں کہ صرف گورے ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ خوبیاں ہیں ان کے اندر. 2 نمبریاں نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ. تو اب کیا ہے کہ ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس اصول کے تحت تو ہمیں اپنے ابا اماں کو کہاں جمع کرا دینا چاہیے تھا, لیکن نہیں جمع کراتے. بھائی مذہب ہے یار, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تو عذاب آئے گا. تو یہ جو تہذیب والی تعلیم جو روح کو طاقت دینے کے لیے ضروری ہے, یہ مکہ ہے. اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں ملی ہیں, کیونکہ وہی نازل ہونا کہاں سے شروع ہوئی؟ مکہ سے. تو مکہ مرکز ہے جس سے انسان کو گائیڈنس ملی, روحانی زندگی, روحانی طاقت ملی. اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری جسمانی طاقت کے لیے کیا رکھا ہے میں نے؟ انجیر اور زیتون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عام مخلوق سے ہٹ کر ہے, اس کی روحانی ترقی کی بھی انتظام ہم نے کیا ہے, اور باڈی کو بہترین خوبصورت بنانے کے لیے جو غذائیں ہم نے اس کو دی ہیں وہ بھی انجیر اور زیتون جیسی خاندانی غذائیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انجیر اور زیتون کیا چیز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن زیتون پکا کے نہیں کھایا کریں, اس میں نقصان ہوتا ہے. آپ کون سا کھا رہے ہیں گھر جا کے؟ تو کھانا تو وہی ہے جو چل رہا ہے مارکیٹ میں.